اگر آپ کے ہاتھ میں ایک قلم تھما دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک قلم نہیں بلکہ آگ کا ایک شعلہ ہے، تو کیا آپ اسے پکڑیں گے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ آج ہمیں اسلام کے نام پر ایسے ہی جھوٹے قلم تھمائے جا رہے ہیں۔ اسلام جو اتحاد کا مذہب ہے آج اس قدر تقسیم ہو گیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد ہم مسلمان آج اس قدر فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ ہماری پہچان ایک مسلمان سے ہٹ کر سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی اور نہ جانے کتنے ایسے فرقے ہیں جن میں آج بری طرح پڑ چکے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ اسلام کی بنیاد قرآن و سنت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسلام کو حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی وغیرہ وغیرہ کے نام سے پیش کیا جانے لگا۔ بعض علماء نے اپنی رائے، روایات یا مقامی رسومات کو دین کا حصہ بنا کر اسے پیچیدہ کر دیا۔ مثلا نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ، رفع یدین کرنا نہ کرنا، نماز تراویح 8 یا 20 وغیرہ وغیرہ، یہ سب اختلافات فقہی تھے، لیکن ہم نے انہیں دین میں لازم کر دیا، جس کی وجہ سے سادگی کی بجائے تنازعات بڑھ گئے۔ اللہ پاک سورہ روم میں فرماتے ہیں، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ دین اسلام جو ایک سمندر کی مانند وسیع ہے، لیکن آج ہم نے اسے تنگ نظری کی نظر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ الحج میں فرماتے ہیں کہ دین نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ آج ہم نے دین اسلام کو صرف مولویوں تک محدود کر دیا ہے اور دین اسلام کو مولوی پروفیشن بنا دیا ہے، حالانکہ دین اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں۔ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ آج ہم نے دین اسلام کو اس قدر محدود کر دیا ہے کہ ہم مولوی کے علاوہ نہ تو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کا نکاح پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ بنیادی احکامات ہیں جنہیں ہم نے اسپیشلی مولوی کی ڈیوٹی سمجھ لیا ہے۔ دوستو، دین اسلام کوئی پزل نہیں جنہیں صرف مولوی ہی سلجھا سکے۔ اللہ پاک سورہ القمر میں فرماتے ہیں، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن آسان کر دیا، بس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے۔ قدیم دور میں پوپ نے بائبل کو لاطینی زبان میں پڑھنے پر پابندی لگائی تاکہ عام عوام علم سے محروم رہے اور ہماری محتاج رہے۔ کیا آج سے یہی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ آج مولوی حضرات کا خیال ہے کہ عام لوگ قرآن کا ترجمہ نہ کریں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ عام بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ سے پڑھے میں کہتا ہوں، صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا، آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے سے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر شخص قرآن کو سمجھے، صرف تلاوت ہی نہ کرے۔ ہمیں پتہ تو ہو کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ میں کوئی مولوی نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کوئی کلرہ کا پیشہ نہیں ہے۔ اسلام علم دین ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم کی طرف بات کی۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے۔ آج ہمارے علماء بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور چھوٹے گناہوں کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح ان بڑے گناہوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے بعض علماء سود خوروں، کرپٹ حکمرانوں، ظالم لوگوں کے خلاف اکثر خاموش رہتے ہیں، جبکہ چھوٹے مسائل پر حد سے زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ہر مسئلے میں قرآن و صحیح حدیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو علماء ظلم کے خلاف چپ رہتے ہیں یا دین کو سیاسی ہتھیار بناتے ہیں تو اخلاق کے دائرے میں رہ کر ان کی غلطیوں پر تنقید کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے، انہیں تھامے رکھنا۔ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، اسے استعمال کریں، تحقیق کریں اور دین اسلام کو آسان بنائیں۔ دوسروں پر تھوپنے کی بجائے خود عمل کریں، اتحاد قائم کریں، فرقوں کی بجائے مسلمان ہونے پر فخر کریں۔ اللہ کے نزدیک معیار تقوی ہے، نہ کہ مسلک۔ دوستو، اسلام کو مشکل بنانے والے بھی ہم خود ہیں۔ اللہ کا دین تو فطرت کے مطابق ہے۔ آئیں اپنی غلط فہمیوں، تکبر اور بے جا سختیوں کو چھوڑ کر اس آسان راستے پر واپس چلیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اخلاقیات پر زور دیں، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے بچیں، لیکن پہلے بڑے گناہوں سے جنگ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔